بدعۃ الرسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس کے متعلق نازیبا کلمات استعمال کیے اور ظلم بالائے ظلم کہ ان کلمات اور ان الفاظ کو اس ہستی کے ذمہ ڈالنے کی سعی حاصل کی جو کافہ اہل اسلام کے نزدیک معتمد اور مستند شخصیت ہے، یعنی رئیس المجددین، معمور من الرسول، تاجدار گولڈا، فاتح قادیانیت، حضرت اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محتشم ناظرین، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں تو ایک جماعت اور ایک تحریک کا قائد، چاہے اس کے کارکنوں کی تعداد 200 400 ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے متعلق کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کے چاہنے والوں کے ہاں نامناسب خیال کیے جائیں، نفس الامر اور واقع میں وہ درست بھی ہوں لیکن ان کے خیال میں وہ نامناسب ہوں، تو بات بہت دور چلی جاتی ہے، بہت سارے فتووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات اس ہستی کی ہے کہ جن کے عقیدت مند، جن کے ساتھ عقیدت کا رشتہ رکھنے والے ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، بلکہ پوری کائنات میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ چوکھٹ زہرا کو دل و نگاہ کا قبلہ سمجھتا ہے، لیکن اس بے احتیاطی اور غفلت کے باوصف مجھے انتظار تھا کہ شاید جس طرح بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرا کلپ جاری ہونے والا ہے تو اس میں کوئی ایسا پہلو اور ایسی چیز سامنے آئے گی کہ جو اصلاح کی طرف ایک قدم ہی صحیح، لیکن انتہائی مایوسی ہوئی کہ اس میں اپنے سوا پوری دنیا کے اہل علم کو علمی یتیم کہا گیا، اصول اسلام اور اصول اہل سنت سے نابلد کہا گیا، اور میں ان الفاظ میں، ان جملوں میں وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ اس کو سن سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد آخر میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ جتنے نالائق ہیں میری نظر میں، جتنے اصول و ضوابط سے نابلد ہیں، ان میں سے کوئی مجھے حضرت اعلیٰ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت کا مطلب سمجھا دے۔ اب یہ اہل عقل اور اہل دانش کے لیے بڑی واضح صورتحال ہے، لیکن میں جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے موصوف نے حضرت اعلیٰ گولڑوی کی مشہور زمانہ تصنیف تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں سے ایک عبارت نقل کی۔ عبارت سن لیجئے اور پھر میں اس عبارت کی وضاحت اور اس کے متعلقات کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں تفصیل کی طرف آنے سے پہلے یہ بات ضرور عرض کروں گا، اس کتاب اور اس عبارت کے مفاہیم کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا تو دور کی بات ہے، موصوف اس کتاب کی اردو زبان میں لکھی ہوئی عبارت پڑھنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ آپ سن سکتے ہیں اور ابھی ایڈ کر دیا جائے گا ویڈیو کے درمیان میں کہ حضرت اعلیٰ کی عبارت میں باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو یہ لفظ استعمال ہوئے۔ غیر مورث مزید سے جو
صرف و نحو کے ابتدائی طلباء ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مزید سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور ظرف کے معنی میں ہے، چونکہ یہ صفت بن رہا ہے فدق کی، اور فدق محل ارث ہے، جائے وراثت ہے، اس کا وارث کسی کو بنایا جائے گا، لیکن اس کی صفت موصوف نے لفظ غیر مورث کو لفظ غیر مورث پڑھا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ ہے کہ لفظ عالم کو عالم پڑھا، اور عالم پڑھ کر اپنی زبان سے یعنی جہان کہہ کے اس کی تشریح کر دی۔ اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر۔ اور پھر یہاں آپ کو ایک لطیفہ اور بھی عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس عبارت اور اس کلپ سے چند ماہ پہلے موصوف نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے نام پر ایک سیمینار میں بھی یہی عبارت پڑھی ہے۔ آپ اس کو سرچ کر لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں، اس کلپ میں جو عبارت پڑھی گئی ہے اس سے بھی زیادہ ناگفتہ حالت میں وہ عبارت پڑھی گئی ہے، اور اہل علم اسے دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز انصاف کریں گے کہ کیا یہ شخص اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کی لیاقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ میں فیصلہ اہل انصاف پہ چھوڑتا ہوں۔ اب آئیے اس عبارت کی طرف۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، اور فریق مخالف کون لوگ ہیں؟ جو حضرات صحابہ کرام کو، بالخصوص خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں دان کرنے والے، ان کی طرف سے ایک دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ قائل کہنے والا، دلیل دینے والا یہ دلیل دے رہا ہے کہ جب سیدہ معصومہ ہے، اور معصومہ بھی اس معنی میں جو معنی عصمت کا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب نبی سے غلطی کا صدور، خطا کا صدور ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن اور محال ہے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا سے غلطی کا امکان ہی موجود نہیں ہے، خطا کا امکان ہی موجود نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے وہ عصمت ثابت ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ اب حضرت صاحب گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ جب یہ الفاظ مکمل ہوئے تو موصوف نے اپنی طرف سے یہ چیز یہاں ایڈ کی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمل تھا فدق کے سلسلہ میں وہ خطا تھا، اور یہ الفاظ کہے علیاذ باللہ کہ جب آپ مطالبہ کرنے گئی تھی تو آپ سے خطا ہوئی تھی، آپ نے خطا کی تھی، آپ خطا پر تھی اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، یہ الفاظ علیاذ باللہ کہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا سیدہ کائنات کا یعنی آپ کا فدق کے حوالے سے جو بھی کاروائی عمل میں لانا،
کیا حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ اگر حضرت اعلیٰ نے بیان نہیں کیا تو بتایا جائے کہ حضرت نے بیان نہیں کیا کہ وہ کیا تھا، تو میں نے اس کو بیان کیا ہے اور میں نے اس کو خطا قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت نے بیان کیا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ موصوف کے نزدیک، جو کہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے مخالفین کے بڑے ہیں، میری نہیں مانتے تو اپنے بڑے کی مان لو، تو الحمدللہ ہمارے لیے دونوں جہانوں میں قبلہ عالم کی نسبت سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسی نسبت سے ہمیں نسبت اہل بیت، نسبت رسول، نسبت اصحاب رسول، نسبت اولیاء اللہ نصیب ہوئی، تو خیر ان کا اپنا ذوق ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ موصوف کے نزدیک کیا حضرت کا بیان کیا ہوا معنی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اچھا، اگر صحیح ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جن الفاظ کا چناؤ حضرت صاحب نے کیا ہے ان الفاظ کا چناؤ کیوں نہیں کیا؟ اس میں کون سی دقت پیش آئی؟ اس میں کون سی پریشانی لاحق ہوئی؟ اب یہاں پر عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ حضرت کے الفاظ مشکل تھے، ہم نے ان کو آسان کیا ہے، اس لیے اپنی طرف سے یہ جملہ درمیان میں ایڈ کرنا پڑا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ عبارت مکمل کر کے اس کے بعد کوئی تبصرہ کیا جاتا، درمیان میں ایڈ کرنا پڑا۔ کیوں؟ یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ حضرت کے الفاظ مشکل تھے۔ تو بھائی، مشکل الفاظ کو جب آسان کیا جاتا ہے تو کیا اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو مشکل الفاظ ہوں ان کا معنی اور ہو، اور جن الفاظ میں ان کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے اس کا معنی اور ہو؟ اگر ایسا جائز ہے، ایسا درست ہے تو ہمیں بتایا جائے، اور اگر یہ درست نہیں ہے بلکہ ہر منصف مزاج یہ سمجھتا ہے کہ وہی معنی جو بنتا ہے وہی بیان کرنا لازم اور ضروری ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت صاحب نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس واقعہ کو اور اس معاملہ کو خود بیان فرمایا ہے، اب کہاں بیان کیا؟ حیران ہوں گے آپ حضرات۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت صاحب کی کتابیں آپ ساری دیکھیں، وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے صحبت سے خالی نہیں ہوگا، لیکن حضرت صاحب نے یہ چیز کہاں بیان فرمائی، اس معاملے کو کہاں بیان فرمایا؟ وہی صفحہ، وہی لائنیں جو موصوف نے پڑھی ہیں ان میں حضرت اعلیٰ نے اس معاملہ کو خود اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک اور سلسلہ جنبانی۔ اب حضرت نے اس معاملہ کو بیان کرنے کے لیے جو سیدہ کائنات سے ہوا، سیدہ کائنات نے کیا، اس معاملہ کو بیان کرنے کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کیا؟ تحریک اور جنبانی۔ اب یہ جنبانی بھی تحریکی ہے، عطف تفسیری ہے، تحریک عربی کا لفظ ہے اور جنبانی جو ہے وہ فارسی میں وہی معنی رکھتا ہے۔ اب اگر ان لفظوں کو آسان کرتے ہوئے موصوف نے کہا ہے کہ تحریک کا معنی خطا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اگر ہم تحریک صراط مستقیم کو خطائے صراط مستقیم کہیں تو یہ معنی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر تحریک کا معنی خطا ہے تو پھر ہم اگر یہ کہیں کہ تحریک صراط مستقیم کا معنی خطائے صراط مستقیم ہے تو یقیناً یہ معنی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک اور جنبانی کے لفظ استعمال کیے اور آپ نے اس کو خطا کہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملہ کو بیان کرتے ہوئے ادب کے جو اعلیٰ ترین تقاضے ہیں ان کو بھی پورا فرما رہے تھے، اور آپ کو ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگ رہا؟ آپ اہل بیت اطہار کے معاملہ میں ادب کی روایت سے ناشنا ہے، بے خبر ہے، وگرنہ آپ انہی الفاظ کو جو ادب اور محبت کا کرینہ ہے ترجیح دیتے اپنے الفاظ پر۔ اب حضرت صاحب کی عبارت سنیے، یوصیکم
کائنات کی تحریک اور جنبانی نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یوصیکم اللہ کا جو خطاب ہے یہ امت کی طرف ہے. اس کا کیا معنی ہے کہ سرکار کے لیے یہ خطاب نہیں ہے. اب میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ سرکار دو عالم کے لیے جہاں بھی کوئی حکم باقی تمام لوگوں سے الگ آیا ہے وہ حضور کی شان ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں الیاذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کسی کمزوری اور عیب کی طرف مشیر ہے. کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں کہے گا. میں امثلہ نہیں بیان کروں گا, صرف اشارہ کافی ہے. سرکار کے لیے حکم الگ ہونا اور امت کے لیے حکم الگ ہونا یہ حضور کی شان ہے. اچھا, اور حضرت اعلیٰ کی عبارت میں یہ بات موجود ہے, یہ مفہوم موجود ہے. دیکھ لیجئے, حضرت صاحب فرماتے ہیں ان کی عالی اور پاک شان بھی, ان الفاظ کو, ان کی عالی اور پاک شان, غور سے دیکھیے اور سمجھیے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امر کو, یعنی حضور کے ساتھ اس حکم کا معاملہ الگ ہونا اور باقی لوگوں کے حوالے سے اس حکم کا معاملہ الگ ہونا, اس کو حضور کی شان بیان کیا ہے, اس کو حضور کی عظمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے یہ معاملہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سیدہ کے حق میں یہ معاملہ کس نوعیت کا ہے؟ تو سنیے, اعلی حضرت گولڑوی نے جس چیز کو مولوی صاحب خطا کہہ رہے ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شان کہا ہے. جی, آپ فرماتے ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی. جی, کہ یہ شان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بھی یقیناً شان ہے اور سیدہ زہرا کے حق میں بھی یہ یقیناً شان ہے. جسے اعلی حضرت گولڑوی شان کہیں اسے خطا کہا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نظریہ بیان کر رہا ہو اور سادات کو تکلیف ہوتی ہے. یقیناً سادات کو تکلیف ہوتی ہے, ہونی چاہیے. صرف سادات کو نہیں, ہر ذی علم اور ذی شعور کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ایک مسلم الثبوت شخصیت کی عبارت کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا جا رہا ہے. اگر یہ افسوس اور تکلیف کا مقام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جی, اب یہ سمجھیے کہ یہ سیدہ کائنات کی جو شان ہے یہ آپ کو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ یہ سیدہ کائنات کی شان آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملی ہے. یعنی یہ شان مصطفیٰ بھی ہے, شان زہرا بھی ہے, اور سیدہ زہرا کی ایسی شان ہے جو سرکار کے ذریعے سے ان کو ملی ہے. اور اس پر دلالت اعلی حضرت کا یہ جملہ اور یہ کلام دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ, حضور کا ٹکڑا ہونے کی حیثیت سے آپ ابدیت محضہ کی وارث ہیں. اب یہ وارث کے لفظ پہ صرف فوکس کیجئے کہ وارث بندہ اس چیز کا ہوتا ہے جو آباء و اجداد سے ملتی ہے. جو چیز بندہ خود کما لے یا کسی سے خرید لے وہ اسے وراثت میں نہیں ملتی. وراثت میں وہ چیز ملتی ہے جو آباء و اجداد کی طرف سے ہو. تو حضرت کا یہ وارث کا لفظ ارشاد فرمانا اس بات کی طرف واضح رہنمائی کر رہا ہے کہ سیدہ پاک کی یہ شان آپ کو اپنے بابا جان سے ملی ہے. اب وہ شان ہے کیا؟ سنیے, اعلی حضرت فرماتے ہیں ملکیت کے دبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. اللہ اکبر. وہ شان جو آپ کو اپنے بابا جان کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ شان کیا ہے کہ آپ پاک ہے, منزہ ہے نقص سے, عیب سے. وہ ملکیت کا ہو یا اللہ رب العزت کے فیصلہ پر ناراضگی کا ہو, اس سے آپ پاک ہیں, منزہ ہیں. حضرت قبلہ عالم گولڑوی سیدہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور مولوی صاحب اسی پاکی کو خطا کہہ رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور خطا کیا ہوگی؟ اب یہی چیز جو ہے اس کی ایک دوسری تعبیر وہ ہے ابدیت محضہ. کہ یہ کیا ہے
کہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے محفوظ رہنا یہ ابدیت محضہ ہے. اور ابدیت محضہ کی وضاحت حضرت اعلیٰ کو پڑھنے کے لیے کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ فہرست دیکھ لیں اور پھر فہرست اٹھا کر جس مقام سے آپ کو کوئی اپنے مطلب کی چیز ملے وہاں سے چند جملے پڑھ کے تو لوگوں کے عقائد میں رخنہ اندازی کریں. کم از کم حضرت اعلیٰ کی عبارت کو پڑھنے سے پہلے امعان نظر سے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابدیت محضہ کیا ہے؟ ابدیت محضہ یہ ہے کہ میں بالکل آسان انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جناب شکر کیا ہے، کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ تو کہا مل جائے تو بھی ٹھیک ہے اور کھا لیا جاتا ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. کہا یہ شکر نہیں ہے، شکر یہ ہے کہ مل جائے تو بھی اس پروردگار کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے شکر کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور نہ ملے تو بھوکا رہ کر بھی اس پروردگار عالم کی عبادت، اس پروردگار عالم کی بندگی اور اس رب العزت کی یاد کے اندر مصروف اور مشغول رہا جائے. اب ابدیت محضہ کیا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا اور ذہن میں رہے کہ یہ وہ چیز ہے جو حضور سے بے طریق وراثت سیدہ کائنات کو ملی ہے اور سیدہ کائنات تک پہنچی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ حضور معراج پہ گئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز ملا، بیما شریفوں کا یا محمد، میں آپ کو کیا شرف عطا فرماؤں. اب کائنات تو ساری حضور کے لیے، کائنات کی ساری نعمتیں حضور کے قدموں کے نیچے ہیں. آپ نے عرض کیا مولا بالعبودیت، اگر میرے لیے کوئی شرف ایسا ہے کہ جس کو میں ہر شرف پر ترجیح دیتا ہوں تو وہ تیری عبودیت اور عبودیت ہے. اور اللہ رب العزت نے محبوب کریم کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اب سیدہ کائنات کی ذات میں اس ابدیت محضہ کا نظارہ یہ ہے کہ مولا اگر تو نے ہماری شان میں آیت تطہیر نازل کی تو ہم شکر گزار ہیں، اگر تو نے آیت مباہلہ میں ہماری شان واضح کی تو ہم نے تیرا شکر ادا کیا، اگر آیت مودت ہماری عظمت کو بیان کر رہی ہے اور امت محمدیہ پر ہماری محبت کو واجب کر رہی ہے تو ہم اس حوالے سے تیرے شکر گزار ہیں. اور اگر دنیاوی مال کے حوالے سے تیرا یہ حکم یوصیکم اللہ ساری امت کے لیے ہے اور ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے اور ہمیں اس مال سے الگ رکھا گیا ہے، تو مولا اس حال میں بھی ہماری زبان پر کلمہ رضا ہے، کلمہ شکر ہے، کلمہ تشکر ہے. ہم تیرے احسان کو اس حال میں بھی یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ابدیت محضہ ہے جو شان اور مقام ہے اور آپ کو اپنے بابا جان کی طرف سے عطا ہوا. یہ حضرت صاحب کی عبارت تھی. میں تسلسل کے ساتھ اس عبارت کو آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ پیش کر دیتا ہوں. اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا. یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی یہ عبارت پڑھ کر جس سے حضور کا مقصد صرف اور صرف عصمت کا معنی بیان کرنا اور انبیاء کرام کے حق میں جو عصمت ثابت ہے اس کو الگ کرنا اور اہل بیت اطہار کے لیے جو حفاظت الہی کا وعدہ ہے اس کو الگ بیان کرنا یہ مقصود ہے. لیکن مولانا صاحب نے امکان کو وقوع بنا دیا. میں دو حوالے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. کیا درسی کتب کے اندر یہ جملہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ ان تسلسل الحوادث من حیث الوقوع والوجود ممتنع عقلا و شرعا و اما من حیث الامکان فغیر ممتنع. اب ایک چیز جو عقلا اور شرعا ممتنع ہے وہ امکان کی حد تک غیر ممتنع ہے. اب اگر
تو یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ان حضرات کی عصمت انبیاء والی نہیں ہے اور ان سے صدور ذم ممکن ہے، امکان کی حد تک ہے، اور جہاں تک اس کے وقوع کا معاملہ ہے تو وہ عقلاً بھی ممتنع ہے، شرعاً بھی ممتنع ہے۔ اور پھر اس پر میں ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اور وہ حوالہ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تصنیف فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے۔ ایک لمبی بحث ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل سہون و خطاً بھی صدور کذب سے محفوظ رکھے مگر امکان وقوع باقی ہو، یہ مرتبہ اعاظم صدیقین کا ہے۔ اب غور سے اس عبارت کو سمجھی بھائی، بڑوں کی مان لو، بڑوں کی مان لو۔ فرمایا کہ خطاً اور سہون بھی کذب کا صدور نہیں ہے، اس کے باوجود امکان وقوع باقی ہے۔ اب یہاں امکان وقوع باقی ہے اور خطا کی نفی کی جا رہی ہے، سہو کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہوا آپ کو کہ حضرت اعلیٰ نے امکان فرمایا اور آپ نے بجائے اس کے کہ آپ امکان ذکر کر کے یہ وضاحت کرتے کہ امکان کے باوجود وقوع کی نفی لازم ہے، امکان کے باوجود خطا اور سہو کا احتمال بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس امکان سے خطا کو ثابت کرنے کی سعی حاصل کی ہے۔ تو یہ حضرت کی اس عبارت کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب یہ بات عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنے کلپ میں یہ بھی کہا ہے کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے حضرت اعلیٰ گولڑوی کو پڑھا ہے۔ محتشم، بالکل یہ آپ کا قصور ہے، اس لیے کہ اگر کوئی قرآن کو پڑھے اور غلط پڑھے تو یہ اس کا قصور ہے۔ آپ حضرت اعلیٰ گولڑوی کی کتب پڑھیں اور غلط پڑھیں، تشریح تو چھوڑیں، آپ ان کے الفاظ درست نہ پڑھ سکیں تو کیا ہم اس کو خوبی سے تعبیر کریں؟ ہم اس کو قصور نہیں کہیں گے۔ اور دوسرا قصور یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن و حدیث پڑھے لیکن اس میں قطع و برید کرے، اپنے مطلب کی چیز اپنی خواہش کی چیز لے لے اور جو چیز اس کی خواہش کے اس کے مطلب کے مطابق نہ ہو اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، تو کیا اسے قصور کہا جائے گا یا خوبی کہا جائے گا؟ آپ حضرت اعلیٰ گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کسی صورت نہیں مانتے۔ حضرت اعلیٰ گولڑوی کا سادات کی عظمت کے حوالہ سے جو مشہور زمانہ فتویٰ ہے، آپ اس سے متفق نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی نے خلافت راشدہ جو اسی تصفیہ میں بیان فرمائی، اس کی مدت سے آپ متفق نہیں ہیں۔ آپ نے حدیث کے خلاف اپنی طرف سے تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں تحریف اور تبدیلی کا جرم کرتے ہوئے لمبی مدت کا اضافہ کر دیا۔ حضور اعلیٰ نے خلافت راشدہ کے ختم ہونے کا اور اس کے اختتام پر امام حسن مجتبی کی شان کا جو پہلو بیان کیا ہے، آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف اپنی گفتگو کرتے۔ حضرت اعلیٰ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت کے بعد کے زمانہ کو جو نام اسی تصفیہ میں دیا ہے وہ اب ماننے کے لیے اپنی زبان پہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت اعلیٰ گولڑوی اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ کے ساتھ علیہم السلام کا التزام فرمائیں اور آپ کبھی بھی اس کو نہ مانے بلکہ اس کو ایک اور انداز میں الجھا کر کہ دیکھو رضی اللہ تعالی عنہا لکھا ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو رضی اللہ تعالی عنہا کہے وہ خارجی ہے۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ مستقلاً سلام اہل بیت پہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی اس کو جائز سمجھتے، آپ ناجائز سمجھتے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا اگر آپ کی طبیعت پر گرا نہ گزرے کہ آپ نے اگر حضرت اعلیٰ گولڑوی کو پڑھا ہوتا تو آپ وحدت الوجود کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے کہ وحدت الوجود ٹھیک ہے، وحدت الموجود غلط ہے۔ حضرت اعلیٰ نے تحقیق الحق شریف کے اندر توحید فی العبادت، توحید فی المحبت اور توحید فی الوجود کو تفصیل
جو صوفیہ توحید فی الوجود اور وحدت الوجود کو بیان کرتے ہیں وہ اس کی تشریح لا موجود الا اللہ سے کرتے ہیں. تو اگر آپ نے حضرت اعلیٰ کو پڑھا ہوتا تو یقیناً ایسے نہ ہوتا. اور پھر یہ بھی عرض کروں گا کہ تصفیہ شریف کو، اس تصفیہ شریف کو جو کہ یقیناً حضرت کی باقی کتب کی طرح کوزے میں سمندر ہے، یہ کہہ دیا کہ چھوٹی سی کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لے، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لے. تو محترم آپ سے یہ چھوٹی سی کتاب کا چھوٹا سا پہرا پڑھنے میں 3 اغلاط ہوئی ہے، تو پھر بڑی کتابوں کے حوالے سے معاملہ اور صورتحال کیا ہو. میں یہ کبھی بھی نہ کہتا، لیکن اتنا تعلی اور اتنا استکبار اور اتنا تکبر، اس کی بنا پر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ حضرت اعلیٰ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف مبارکہ، وہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ ہو، وہ تحقیق الحق جو وحدت الوجود کے حوالے سے مباحث ہیں وہ ہوں، وہ سیف چشتیہ شریف ہو، وہ شمس الہدایہ شریف ہو، میں ایک طالب علم کے طور پر